شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد صغیر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کولیسٹرول یا لپڈز کے بڑھ جانے کے حوالے سے کہ ہم کیسے ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے اس کو نارمل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ کولیسٹرول بڑھنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کولیسٹرول بڑھنے کی کیا علامات سامنے آتی ہیں، پیشنٹ کن علامات کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، کولیسٹرول بڑھنے کی کون سی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی کون سی اقسام ہوتی ہیں، کولیسٹرول لیول چیک کروانے کے لیے کون سا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھنے سے بچاؤ کے لیے ہم کن چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی خوراک میں اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جب کولیسٹرول لیول جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں، ہومیوپیتھک میں ہم کون سی میڈیسنز کو کن علامات کے تحت استعمال کر کے کولیسٹرول لیول کو نارمل کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں کولیسٹرول ہوتا کیا ہے۔ کولیسٹرول اصل میں چربی یا لپڈ کی ایک قسم ہے۔ کولیسٹرول انسان میں پایا جاتا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن جب اس کی مقدار جسم میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو انسان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اس کی جسمانی مشقت کم ہوتی چلی گئی ہے۔ دور جدید کی اشیاء نے جہاں بہت ساری سہولیات مہیا کی ہیں، وہاں اس نے بہت سارے مسائل بھی پیدا کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول آتا کہاں سے ہے۔ کولیسٹرول کا زیادہ تر حصہ جگر میں بنتا ہے۔ جگر کولیسٹرول بنانے کی فیکٹری ہے۔ ہم جو بھی اشیاء خوراک کے طور پر کھاتے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ مقدار کولیسٹرول کی موجود ہوتی ہے۔ کسی وجہ سے اگر اس مسئلے میں خرابی پیدا ہو جائے، اس سسٹم میں خرابی آ جائے، تو جگر کولیسٹرول زیادہ بنانے شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں خون کے لوتھڑے یعنی کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں، شریانے اور دل کے والز تنگ اور بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جسم میں کولیسٹرول بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے کولیسٹرول جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے، کیا سبب ہیں جن کی وجہ سے جسم میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو سر فہرست ہے وہ ہے ورزش اور جسمانی مشقت کے کاموں سے کنارہ کشی ہے۔ گرمی سے پسینہ نہ لینا اور اے سی وغیرہ کے سامنے زیادہ دیر رہنا، شاہانہ زندگی گزارنا، کھانے میں چکنائی اور مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، فاسٹ فوڈز اور کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال، بازار کے کھانے، بیکری کی بنی اشیاء اور اس طرح کی چیزوں کا زیادہ استعمال کولیسٹرول بڑھنے کی وجوہات میں شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیشنٹ کن علامات کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، پیشنٹ کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا کولیسٹرول اس کو فیل ہوتا ہے کہ زیادہ بڑھ گیا ہے جسم میں۔ اس میں پہلے نمبر پر جو پیشنٹ فیل کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اگر تھوڑی سی بھی محنت کا کام کر لے تو اس کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس کا سانس پھول جاتا ہے، ہانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پیشنٹ کے سر میں اور گردن میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کے سینے میں درد اور دھڑکن معمول سے تیز ہو سکتی ہے۔ پیشنٹ فیل کرتا ہے کہ اس کا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو کہ پیشنٹ فیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم پیشنٹ کا کولیسٹرول لیول چیک کرانے کے لیے لپڈ پروفائل ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کا کولیسٹرول لیول کتنا ہے۔ کولیسٹرول کی مختلف اقسام ہیں، مختلف ٹائپس ہیں، ان میں 3 زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 HDL، نمبر 2 LDL اور نمبر 3 ٹرائی گلائسرائڈ۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلے HDL پہ۔ HDL اچھا کولیسٹرول کہلاتا ہے۔ یہ چربی کو خون کی نالیوں میں جمنے نہیں دیتا، بلکہ ضرورت سے زائد کولیسٹرول کو جسم سے باہر خارج کر دیتا ہے۔ اگر جسم میں HDL کولیسٹرول کی مقدار کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے روزانہ 35 منٹ سے 1 گھنٹہ کی واک بہت ضروری ہے۔ LDL کولیسٹرول جو ہے وہ نقصان دہ کولیسٹرول ہے۔
اس کی زیادتی کی وجہ سے چربی خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتی ہے، جسے پلاک کہتے ہیں۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ LDL کولیسٹرول کی مقدار جسم میں زیادہ نہ بڑھنے پائے۔ زیادہ چکنائی والے کھانوں سے پرہیز اور موٹاپے پر قابو پانے کے لیے ورزش کریں، اس طرح اس کی سطح معمول پر آ جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کولیسٹرول کی تیسری قسم یعنی ٹرائی گلائسرائڈ کے حوالے سے۔ ٹرائی گلائسرائڈ خون میں چربیلے ذرات کی ایک قسم ہے۔ زیادہ کھانے کے نتیجے میں جسم میں ضرورت سے زیادہ خوراک سے چربی کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی مقدار جسم میں زیادہ ہو تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹرائی گلائسرائڈ کو کم کرنے کے لیے بازاری کھانے چھوڑ دیں۔ چربی والا گوشت، انڈے کی زردی اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے پرہیز کریں اور روزانہ کم از کم 40 منٹ پیدل چلیں۔ جسم میں کولیسٹرول کے بڑھنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا جگر متاثر ہوتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بلڈ سپلائی متاثر ہوتی ہے، مختلف آرگنز میں بلڈ سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، خون کی نالیوں میں چکنائی کے جم جانے کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جس سے دل متاثر ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ خون گاڑھا ہو کے کلاٹ بن جاتے ہیں جو کہ کسی بھی آرگن میں دوران خون کی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً دماغ میں کلاٹ اگر آ جاتا ہے تو پیشنٹ کو سٹروک ہو سکتا ہے، پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ پیشنٹ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیشنٹ موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے۔ خون کی نالیوں میں چکنائی کے جم جانے سے نالیاں سخت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کولیسٹرول کو بڑھنے سے بچاؤ کے لیے ہم نے کھانے میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور کیا چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں جو کہ ہم کھا سکتے ہیں جس سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ سب سے پہلے ہم پرہیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ خوراک کو متوازن رکھنا ہے۔ آپ نے چاول نہ کھائیں، گائے کا گوشت بہت کم استعمال کریں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں، کیک، پیسٹری، چاکلیٹ نہ کھائیں، فرائی چیزوں سے پرہیز کریں، چکنائی اور مسالہ جات والی چیزوں سے پرہیز کریں، کولڈ ڈرنکس، مصنوعی جوس سے پرہیز کریں، مرغن غذائیں اور بیکری کی بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جن چیزوں میں کولیسٹرول زیادہ پایا جاتا ہے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں مغز ہے، کلیجی ہے، گردے ہیں، چھوٹا اور بڑا گوشت ہے، انڈے کی زردی، مکھن اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے پیشنٹ کو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو کیا کھانا چاہیے جس سے اس کا کولیسٹرول لیول بڑھے نہ۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ پیشنٹ کو ایڈوائز کریں کہ ناشتہ میں صبح جو کا دلیا کھائے اور نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر اس کو استعمال کرے۔ جن چیزوں میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان اشیاء میں مرغی کا گوشت، مچھلی کا گوشت شامل ہے۔ پیشنٹ پھل استعمال کر سکتا ہے۔ پھلوں میں ریشہ دار پھل استعمال کریں جن میں چکوترا اور جیسے کہ اورنج وغیرہ شامل ہیں۔ باقی پھل بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیاں ہیں وہ استعمال کریں، دالیں استعمال کر سکتا ہے پیشنٹ، میوہ جات ہیں ان میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے ورزش کو معمول بنائیں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ تو ہفتے میں کم از کم 3 دن کوئی نہ کوئی جسمانی مشقت والا کام ضرور کریں۔ اس کے بعد کھانے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ نے نہیں سونا، خاص طور پر رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ پرہیز ہیں جن کو آپ نے اس پرہیز کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر کے کولیسٹرول لیول کو نارمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کولیسٹرول لیول کو نارمل کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کی کون کون سی میڈیسن ہم استعمال کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے ایلیم سٹائوا۔ خون میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے ایلیم سٹائوا بہترین کام کرتی ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کو بھی نارمل کرتی ہے۔
جن مریضوں میں ہائی کولیسٹرول زیادہ گوشت کے کھانے کے نتیجے میں ہوا ہو، اس میں یہ بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری میڈیسن ہمارے پاس ہے وہ ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا کا مریض چکنائی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کا کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے۔ گھی، مکھن، فرائی چیزیں زیادہ کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، تو پلساٹیلا اس میں بہترین کام کرتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے نیکسومیکا۔ ان مریضوں کے ہائی کولیسٹرول کے لیے بہترین ہے جو کہ مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، اس کے بعد الکوہل والے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان پیشنٹ میں چڑچڑاپن زیادہ پایا جاتا ہے، پخانے کی بار بار اور ناکام حاجت اس میں پائی جاتی ہے۔ صبح کے وقت ان پیشنٹ کی علامات جو ہے نا وہ زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھی میڈیسن ہے وہ ہے لائکوپوڈیم، جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں کولیسٹرول بڑھنے کے حوالے سے۔ لائکوپوڈیم کے پیشنٹ میں جگر کا ورم اور درد پایا جاتا ہے، پیٹ کے نچلے حصہ میں اپھارا، اور پیشنٹ کو بھوک بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن 2-4 لقمے کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیشنٹ جو ہے وہ گرم کھانا اور گرم پینے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے آرم میٹ۔ آرم میٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہائی کولیسٹرول کے پیشنٹ میں جہاں پہ ہائی بلڈ پریشر موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ پیشنٹ جو ہے وہ زندگی سے بیزار ہوتا ہے، خودکشی کی باتیں کرتا ہے، اس کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے برائٹا میور۔ برائٹا میور بزرگ افراد کے بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ شریانوں کی سختی اور دماغی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں، پیشنٹ کو چکر آتے ہیں، کانوں میں شور ہوتا ہے، اور پیشنٹ کی نبض کا تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے بربرس وولگیرس۔ بربرس وولگیرس خون میں کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے مفید ہے، خاص طور پر یہ اثر کرتی ہے جگر پر، جگر میں صفرا کے بہاؤ میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ گردوں کی صفائی کرتی ہے۔ اس میڈیسن کے پیشنٹ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بہتر کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب ہائی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے ایسے پیشنٹ میں ہم یوز کرتے ہیں جو کہ موٹے ہوں، جن میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ان افراد کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ان مریضوں میں ابلے ہوئے انڈے کھانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، ان پیشنٹ کے سر پہ پسینہ آتا ہے اور ان کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں اور ان کے منہ کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے کارڈوس میرینس۔ کارڈوس جگر میں چربی کے میٹابولزم کو ٹھیک کرتا ہے، جگر کی خرابیوں کے ساتھ کولیسٹرول کا بڑھنا اس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میڈیسن ہے کولیسٹرول بڑھنے کے حوالے سے وہ ہے کولسٹرینم۔ کولسٹرینم جو میڈیسن ہے اس میڈیسن کے پیشنٹ میں کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے پتے میں پتھری بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے کینسر کے لیے بھی کولسٹرینم بہت مفید میڈیسن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی میڈیسن ہے وہ ہے فلٹوری۔ فلٹوری خون میں ہائی کولیسٹرول کے لیے مفید دوا ہے، یہ چربی کو تحلیل کرتی ہے اور صفرا کو پتلا کر کے اس حال کے ذریعے جسم سے باہر نکالتی ہے، جگر کی خرابیوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو میڈیسن ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے وہ ہے سٹروفینتس۔ سٹروفینتس خون میں کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بہت مؤثر دوا ہے۔ دل بڑھ جانے کا احساس اس میڈیسن میں پایا جاتا ہے، دل کے والو کی خرابی، جبکہ استسقاء اور سوجن کی علامات بھی نمایاں طور پر موجود ہوتی ہیں۔ خون کی شریانیں اکڑ جاتی ہیں تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والے افراد میں دل کی درد کی وجہ سے سینے میں درد ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر اور جگر کو ٹھیک کرتی ہے، تو سانس لینے میں دشواری کو بھی یہ میڈیسن بہت اچھے طریقے سے ٹھیک کرتی ہے۔ خاص طور پر سگریٹ نوشی کرنے والے افراد میں اس کا رزلٹ بہت عمدہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کچھ میڈیسن تھیں کولیسٹرول لیول کے بڑھنے کے حوالے سے جن پہ ہم نے بات کی، لیکن ان میڈیسن کو آپ نے استعمال کروانے سے پہلے میازمیٹک ریمیڈی کے طور پر میڈورینم کی آپ نے 1 mg میں ایک ڈوز تقریباً ہر 10 دن کے بعد پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی